بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ فرینڈس آف قرآن، خواتین و حضرات، اس آیت سے انہیں یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ آج کا ہمارا موضوع فکر آخرت کے حوالے سے ہے، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان اسکالر علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ فکر آخرت پر گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وبعد۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ بندگی اور عبادت اس عام فہم انداز کی بندگی نہیں ہے جو ایک عام شخص کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کے مصلی کو تھام لے، یا گھر میں کسی کونے میں تسبیح و تحلیل و تحمید میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنے آپ کو سرگرداں رکھے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو خیر اور شر کی تمیز عطا فرما کر، حق اور باطل کی کسوٹی عنایت فرما کر، پھر دل اور دماغ میں مختلف قسم کے خیالات، شہوات، خواہشات، تمنائیں، آرزویں اور پلان، پروگرامز ڈال کر یہ حکم دیا ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا مالک ہے، وہی مختار کل ہے، اور تم جو دنیا میں آئے ہو یہاں امتحان کے لیے آئے ہو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تم امتحان گاہ کے طور پر بھیجے گئے ہو۔ تمہارا کام یہاں ان کاموں کو کرنا ہے جن سے اللہ راضی ہو، اور ان کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی کا نام تقوی قرار پایا ہے۔ تمہیں یہاں زندگی گزارنے کے بعد پھر ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، پھر ہم ترازو میں تولیں گے لوگوں کے اعمال۔ وہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ساری اہمیت کوالٹی کی ہوگی، اور اعمال حسنہ، نیک اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے جائیں، نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہو، تو اللہ رب العالمین ان اعمال کو تولے گا۔ اب یہی فکر کہ مجھے یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہماری آزمائش ہو کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اس کی فکر رکھنا فکر آخرت ہے۔ ہم ہر روز بار بار نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایک فقرہ، ایک آیت کریمہ دہراتے ہیں، مالک یوم الدین۔ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہیں مالک روز جزا اور سزا کے، بدلے کے دن کے مالک ہیں، دا ڈے آف ججمنٹ، جو فیصلے کا دن ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جانوروں کو بھی لایا جائے گا، بے سینگ کی بکری جس نے سینگ والی بکری سے سینگ کھایا تھا، اسے قیامت کے دن، آخرت کے دن لوگوں کو دکھانے کے لیے سینگ دیے جائیں گے، اور وہ بے سینگی بکری سینگ مارے گی اس بکری کو جس کے دنیا میں سینگ تھے، آج وہ بے سینگ کی ہے، اور ان کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اور پھر کافر یہ دیکھے گا کہ جب حساب کتاب جانوروں کا پورا ہو گیا اور جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا ہے، تو وہ کہے گا جو قرآن نے ذکر کیا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی کاش جانور ہی ہوتا۔ لیکن وہاں یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ فکر تو دنیا میں کرنی تھی۔ ایک انسان جب نارملی کسی ایگزام میں جا کر شریک ہوتا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے، تو اس کا پرپز، اس کا مقصد، اس کا تمام تر توجہات کا مرکز اور محور صرف وہ ایگزامینیشن پیپر ہوتا ہے، وہ سوالات ہوتے ہیں جو اس نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں،
اس وقت اسے پیاس لگی ہو، اس وقت اسے نیند آ رہی ہو، اس وقت اسے بھوک لگی ہو، اس وقت اسے کوئی اور احتیاط جو ضرورت ہو، وہ ان سب کو اگنور کرتا ہے، اپنے پاس گھڑی رکھتا ہے، اور تاکہ وہ یہ دیکھے کہ اگر 5 یا 8 سوال اس نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، تو کتنا ٹائم مارجن رکھنا ہے، کتنا وقت کس کو دینا ہے۔ زیادہ نمبر کے جو سوالات ہیں انہیں زیادہ فوقیت دینی ہے۔ یہی بات تو اسلام نے سکھائی ہے کہ تمہارا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ ایک ایک وقت کی قدر کرو۔ سورۃ العصر آپ پڑھ لیجئے، صحابہ کرام تو جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو جب تک سورہ عصر ایک دوسرے کو سنا نہ دیتے وہ جدا نہیں ہوتے تھے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے سے دوچار ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، اور زمانہ 3 اقسام پر منتج ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، اور یہ تینوں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ گزرا ہوا دن دیکھ لیجئے، حامان، شداد، فرعون، نمرود، قارون، ان کے احوال دیکھ لیجئے، حال کو دیکھ لیجئے، ہر روز کتنے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، کتنے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی مٹی کے ایک زمین کے گڑھے میں، جسے قبر کہتے ہیں، اتار دیے جاتے ہیں، جہاں پر ایک مزدور اترتا ہے۔ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشان کیسے کیسے۔ قبرستان میں تو تختی پر کچھ نہیں لکھا ہوتا نا کہ کون کتنا بڑا مل آنر تھا، کون کتنا بڑا بلڈر تھا، کون کتنا بڑا جرنلسٹ تھا، کون کتنا بڑا کوئی پولیٹیشین تھا۔ وہ تو سب کی قبریں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ وہاں بھی خیر طبقاتی سسٹم ہے، بعضوں کے مزار بڑے بڑے بن چکے ہیں، بعضوں کی شکستہ قبریں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہو، قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے۔ تو جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، پاورٹی کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم اپنی نارمل زندگی میں اسے کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ امتحان گاہ ہے؟ اگر کسی کو امیر بنایا گیا ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی سی بات پر خوش ہو گیا اور اسے امیر کر دیا۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ اسے کسی بات کی سزا دے رہا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ کوئی شاہ ہے اور کوئی گدھا ہے، کوئی آجر ہے، کوئی اجیر ہے، کوئی بیچنے والا ہے، کوئی خریدنے والا ہے، کوئی باپ ہے تو کوئی اولاد ہے، کوئی شوہر ہے تو کوئی بیوی ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر امتحان دے رہا ہے۔ اور اشرقت نفسی بنور من فؤادی